حج کی فرضیت ہے یہ کب ہوئی؟ جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے اسی طرح آسمانوں میں بیت المعمور ہے، بالکل اوپر نیچے۔ حج تو پہلے بھی لوگ کرتے تھے، عمرہ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ پر 9 ہجری کو جو ہے وہ حج فرض کیا گیا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں یا قربانی بھی کرتے ہیں، اس کی پہلی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ان کی پکچرز ویڈیوز لگا لیں۔ اللہ رب العزت دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے کہ کس نیت سے یہ کر رہا ہے، اور عبادات میں سب سے جو بڑا گھن ہوتا ہے، بیماری ہے جو عبادتوں کو ختم کر دیتی ہے، وہ ریاکاری ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ شرجیل سلیم تفکر کے پلیٹ فارم سے آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، تفکر کا مقصد معاشرے کے مسائل اور ان کا حل بیان کرنا ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک ویڈیو ہماری آنکھوں سے گزری کہ ایک نوجوان ایک بیل کے قریب سے گزرتا ہے اور وہ تھوڑا سا آگے جا کے ایک آدمی سے شکایت کرتا ہے کہ آپ کا بیل مجھے گالی دے رہا ہے، آپ کا قربانی کا بیل مجھے گالی دے رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو منع کر دیتا ہوں۔ تو تھوڑا سا دوبارہ وہ لڑکا اس بیل کے پاس سے آگے سے گزرتا ہے اور بیل کی جو آواز میں ایک آواز آتی ہے کہ سمجھ تو گیا ہی ہوئے گا، مطلب کہ وہ گالی نکالنا چاہتا ہے بیل اس کو۔ تو اتنا حرمت والا یہ مہینہ حج کا گزر رہا ہے، آنے والا ہے، مطلب کافی سارے جو لوگ ہیں وہ مکہ مدینہ چلے گئے ہیں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے۔ اتنا مقدس ایام آنے والے ہیں، 10 ایام تشریق جن کو بولا جاتا ہے۔ تو آج تفکر کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بیان کریں گے کہ قربانی کا فلسفہ کیا تھا اور ہمارے نوجوانوں نے ٹک ٹاک کی آڑ میں اس کو کیا بنا دیا ہے۔ تو میرے ساتھ جناب قاری اکبر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ قاری صاحب کا تعارف یہ ہے کہ یہ مسجد توحید میں خطیب ہیں، جامع مسجد زمان فتح آباد میں مدرس ہیں، اور جامع مسجد فردوس جناح کالونی میں ایک معلم ہیں، اور دوسری طرف جناب نوید قاسم صاحب میرے ٹیچر بھی ہیں اور میرے مینٹور بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ، اور گرین فیلڈ اسکول کو چلاتے ہیں۔ تو میرا سوال جناب قاری اکبر صاحب سے ہے۔ قاری صاحب، یہ جو حج کی فرضیت ہے یہ کب ہوئی؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں مشکور ہوں تفکر پلیٹ فارم کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آج کل ٹک ٹاک کی بیماری چل رہی ہے نا، اس کے اندر دین اسلام کا بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے وہ بیل کی مثال دی کہ بیل مجھے گالی دے رہا۔ بہرحال یہ بہت اچھا قدم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نئی جنریشن کو یہ سبق ملے اور ان کو یہ سمجھ بوجھ آئے کہ دین اسلام کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بہرحال ہم حج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ حج کی فرضیت کب ہوئی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تعمیر کس نے کیا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے، اور نشاندہی کر دی گئی تھی اس جگہ کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زمین کا وسط اور آسمان کا وسط، یہ سب سے پہلے جہاں پر بیت اللہ ہے وہاں یہ بالکل زمین کا وسط بنتا ہے، اور اسی سے ہی اللہ رب العزت نے زمین کو ارد گرد سے بنانا شروع کیا ہے۔ جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے اسی طرح آسمانوں میں بیت المعمور ہے، بالکل اوپر نیچے۔ اس طرح کے حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں آ کر عبادت کرتے ہیں، اور جب تک قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو بیت اللہ اور بیت المعمور دونوں برابر میں بالکل اوپر نیچے ہیں۔ اب سب سے پہلے بیت اللہ کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر حوادثات زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ کھڑی رہیں، لیکن جو عمارت ہے وہ شہید ہو گئی، وہ گر گئی۔ لیکن بعد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے انہی بنیادوں پر
بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی. اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بنیاد جو ہے وہ عمارت کھڑی کر رہے تھے. تو یہ تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو انہوں نے تعمیر کی. حج انہی دنوں کے اندر طواف وغیرہ شروع ہو گیا تھا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب کہ آپ کی عمر 25 برس تھی، اس وقت جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے عمر میں یہ حج بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. اور اس وقت بہت بڑا فتنہ فساد آپ علیہ السلام کی حکمت عملی سے جو ہے وہ بہت ختم ہو گیا. جس طرح کہ بیت اللہ کے جو حجر اسود نصب کرنا تھا تو اس کا معاملہ جو ہے وہ واقعہ آپ احباب سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا، بیت اللہ کا حجر اسود نصب کیا بیت اللہ میں. سبحان اللہ. تو اس وقت یہ اس کی تعمیر ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ تعمیرات کا سلسلہ چلتا رہا. تو حج کب فرض ہوا؟ یہ بیت اللہ کے جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے یہ فریضہ حج، یہ فریضہ کب فرض ہوا، یعنی کہ یہ حج کب فرض ہوا؟ تو 9 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات مبارک نازل ہوئیں. حج تو پہلے بھی لوگ کرتے تھے، عمرہ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ پر 9 ہجری کو جو ہے وہ حج فرض کیا گیا. حج جو ہے یہ ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، عبادت کا بنیادی مقصد ہے. عبادت ہوتی ہیں 3 قسم کی. پہلے نمبر پر تو عبادت ہوتی ہے مالی، دوسرے نمبر پر قولی اور فعلی عبادت. مالی عبادت صدقہ خیرات اللہ رب العزت کے لیے ہی ہونا چاہیے انسان کا. اور دوسرے نمبر پر ہوتی ہے فعلی عبادت، نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرنا ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے حج، مالی عبادات کے اندر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس کے اندر تینوں چیزیں مکس ہیں، تینوں چیزیں ہی پائی جاتی ہیں. فعلی عبادات بھی پائی جاتی ہے اس کے اندر، مالی عبادت بھی پائی جاتی ہے اور قولی عبادت بھی پائی جاتی ہے. کیونکہ انسان مال خرچ کر کے سعودی عرب جاتا ہے، بیت اللہ جاتا ہے، ہجرت اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن کے اندر جاتا ہے، دوسرے ملک میں جاتا ہے، اس میں مال لگتا ہے، یہ مالی عبادت بھی ہو گئی. دوسرے نمبر پر انسان کا بدن، یعنی کہ بدنی عبادت جس کو ہم فعلی عبادت بھی کہتے ہیں، مشقت کرتا ہے، تو یہ فعلی عبادت بھی ہوگی. اور تیسرے نمبر پر جو ہے قولی عبادت. قولی عبادت میں کیا آتا ہے؟ اللہ رب العزت سے انسان پکارتا ہے، اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے میری یہ فلاں ضرورت ہے، یا اللہ مجھے فلاں پریشانی ہے، میری فلاں بیماری ہے، اللہ تو دور کر دے. یہ وہاں جا کر پکارتا ہے کہ نہیں پکارتا؟ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ رب العزت سے کرتا ہے. تو یہ مالی عبادت بھی، فعلی عبادت بھی اور قولی عبادت بھی اس کے اندر شامل. یہ اتنا بہترین فریضہ ہے. سبحان ماشاءاللہ. السلام علیکم سر. میرا نیکسٹ کویشچن آپ کے سے ہے کہ سر یہ جیسے قاری صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ حج کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے، حج بیت اللہ شریف میں کیا جاتا ہے، عرفات کے مقام پر کیا جاتا ہے، منا کے مقام پر کیا جاتا ہے، لیکن قربانی جہاں تک مسلمان پوری دنیا میں رہتے ہیں وہ قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. سر یہ جو پچھلے دنوں میں نے آپ کو بھی پچھلے لمحات میں آپ کو ایک ویڈیو کا ذکر کیا ہے، سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مالی عبادت، ٹوٹلی مالی عبادت کا تذکرہ رہ گیا ہے؟ ویوز کے لیے میں اس کو سمجھوں گا کہ یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے. شرجیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفکر کے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں جو آج کل جس طرح اس قربانی کو جو کہ ایک بڑا خالص جذبہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جو ہے فرض ادا کرتے ہیں، اس میں جو خاص طور پہ نوجوانوں نے نا اس کا جو ہے وہ ہر ایک چیز کو انٹرٹینمنٹ سمجھ لیتے ہیں. قربانی کو بھی اور اسلام میں جو دوسری عبادات ہیں، کئی ایسی عبادات ہیں جس کو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے پرپز کے لیے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید کا تہوار آیا ہے یا قربانی کرنی ہے یا رمضان آیا ہے یا جو ہے وہ کوئی بھی صدقہ خیرات کرنا ہے.
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں یا قربانی بھی کرتے ہیں، اس کی پہلی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ان کی پکچرز ویڈیوز لگا لیں جو بھی کرتے ہیں۔ تو اسلام میں تو تعلیم یہ ہے کہ آپ اگر صدقہ کریں، خیرات کریں، ایک تو جس کو آپ جو ہے جس کی مدد کریں اس کی تضحیق کا پہلو کبھی نہ نکلے، وہ بھی آپ جیسا مسلمان ہے یا کوئی انسان ہے، اس کی تضحیق نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو اس طرح ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے آپ صدقہ کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی جو ہے نا وہ محسوس نہ ہو کہ بھی اس حد تک تعلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ جو قربانی کا ہے سلسلہ، اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے جو خاص طور پر نوجوان ہیں یہ بہت زیادہ ریاکاری کی طرف جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، دکھاوے کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ہمسایوں نے اتنے بکرے کیے ہیں، اتنے قربانی کی ہیں، اتنے گائے کی ہے، تو ہم نے ایک کم کی ہے، ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ یعنی یہ ریٹ ریس سی لگ گئی ہے۔ اس میں جو جذبہ قربانی کا ہوتا ہے وہ تھوڑا مدھم پڑتا نظر آتا ہے۔ تو گو کہ کلمہ گو ہونے کے ناطے سب میں یہ جذبہ ہے، لیکن شیطانی وسوسوں سے، ارد گرد کے ماحول سے یہ جو ہے نا لوگوں میں دکھاوا، ریاکاری، یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈومیننٹ ہو گئی ہے، غالب آ گئی ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی جذبے کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا قربانی کا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا صحابہ کرام کا، یا جتنے جو ہے وہ مومن لوگ جو ہیں ابھی بھی ہیں بہت سارے، تو جس جذبے سے وہ کرتے ہیں قربانی، اسی جذبے سے جی آج نوجوان بھی کریں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اس پہ ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہر جان عزیز ہے، اس کی مخلوق ہے، بلا شبہ، چاہے وہ گائے ہے، چاہے بکرا ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ تو اس جان کنی کے لمحات سے گزارنا، اس تکلیف سے اتنے جانوروں کو کا گزرنا تکلیف دہ عمل ہے، ذبح ہونا، اور پھر اس کے ساتھ اس کے رزلٹ میں وہ ساری کی ساری خدمت انسان یا مسلمانوں کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا کہ مسلمانوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ بلا شبہ آپس میں کھا لیتے ہیں، میں مسلمان بھائی یعنی وہ جتنے بھی ذبح ہوتے ہیں جانور یا قربانی ہوتی ہے سب آپس میں مل جل کے کھا پی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی اللہ کی طرف سے ایک کتنی بڑی نعمت ہے۔ اکنامک ریفارمز آ جاتی ہیں مارکیٹ میں، اور ایک اکنامک ریفارم بھی آتی ہے، بزنس بھی چلتے ہیں، بلینز کے بزنس اسی میں ہوتے ہیں، لیدر کے اور اس طرح ٹریلینز کے بزنس ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اتنے سارے پروسیس سے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے کیا توقع رکھتا ہے؟ ہم سے یہی توقع رکھتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ اور خالص جذبہ آ جائے۔ تو اگر وہ تقویٰ اور خالص جذبہ اور اللہ کی طرف لگن اگر یہ قربانی ہمارے لیے نہیں لاتی، تو ہم اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم اپنی جو ایک اپنی حد تک کیپیسٹی کے مطابق عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھا رہے۔ مالی کولی اور فیلی کاری صاحب والی بات ہے، فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، اس کا پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ چلیں سر، بہت شکریہ قاری صاحب، انہوں نے بڑا ایک ذکر کیا ہے کہ پڑوسی کی گائے سے بڑی میری گائے ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کو گوشت یا حجم میں جانور پسند ہے؟ تقویٰ کا بھی ذکر کیا سر نے، تو یہ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال۔ یہ بات پہلے ہی میرے الحمدللہ ذہن میں آ رہی تھی کہ اسی بات پر میں گفتگو کرنے لگا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت کو تمہارے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے کہ کس نیت سے یہ کر رہا ہے۔ اور عبادات میں سب سے جو بڑا گھن ہوتا ہے، بیماری ہے جو عبادت کو ختم کر دیتی ہے، وہ ریاکاری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جس طرح کہ حدیث مبارکہ کے بھی اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ، ان سے ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے جناب آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں کہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو اور آپ کو یاد بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے ہاں میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اور پھر زارو قطار رونا شروع کر دیا اور جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آئی، پھر کہنے لگے ہاں میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
تیسری مرتبہ حضرت شفیہ اصبحی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سہارا دیا اور ان کو بٹھایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے پھر حدیث مبارکہ سنائی کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت جہنم کا آغاز 3 لوگوں سے کریں گے۔ 3 لوگ، ان میں سے ایک شہید ہوگا، دوسرا سخی ہوگا، تیسرے نمبر پر قاری قرآن ہوگا یا عالم دین ہوگا۔ کیا ان کے اعمال کے اندر ریاکاری آ گئی تھی؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے 3 وَكَذَّبْتَ، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو انہیں خوش کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی پبلسٹی پانے کے لیے آپ نے سخاوت کی، لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں سے لو جو بھی ہوا ہے، استغفار۔ تو یہ جو ہے بہرحال قصہ مختصر، حدیث تو لمبی ہے، میں نے اختصار کے ساتھ اشارہ ہی کیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو تقوی چاہیے، ہمارے گوشت نہیں پہنچتے۔ ایک آدمی ہے، وہ خلوص نیت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا چندے کا اعلان کیا، غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام نے بڑا بڑا مال لا کر دیا، بہت مال لا کر دیا، ڈھیر لگ گیا۔ اب ایک صحابی رسول، جذبہ تھا، ایمان تھا، کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا اور کنواں چلاتے رہے، صبح جو مزدوری ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر تھوڑی سی کھجوریں وہ پیش کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ محنت کی کھجوریں ہیں، آپ نے پورے ڈھیر کے اوپر جو ہے وہ ان کھجوروں کو بکھیر دیا یا رکھ دیا، سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ کیا کیا، اس کے جو محنت کو سراہا، اس کی محنت کو جو ہے نا بن گیا، محنت کا ڈھیر بن گیا۔ اللہ رب العزت بھی قدر کرتا ہے، کوئی بلا شبہ۔ جس طرح کی حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور پوری نہیں، کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے کے اندر صدقے دل کے ساتھ دیتا ہے نا، خلوص نیت کے ساتھ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے دائیں ہتھیلی پر رکھ کر پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس طرح پرورش کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یا اپنے گائے یا بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے، کیونکہ ان کی پرورش کے اندر تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، ان کو سنبھالنا، سردی گرمی ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بھوک پیاس کا خیال کرنا پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کے صدقہ خیرات کو جو ہے وہ پالتے رہتے ہیں، اس کی تربیت کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب دربار لگے گا، اللہ رب العزت اس آدمی کو بلائیں گے کہ ادھر آؤ میرے پاس، وہ آئے گا، اللہ پاک فرمائے گا یہ تو تیرے نیک اعمال ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کیے نہیں، آپ نے فرمایا کہ جو اس نے نیک نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ وہ کھجور کا ٹکڑا دیا تھا نا، وہی آج احد پہاڑ سے بھی بڑا بن چکا ہے، سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت کو کثرت پسند ہے، لیکن اگر اس کے اندر خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو، رضا الہی ہو، اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ ایک چھوٹا بکرا بھی کرتا ہے، وہ دھندا اور شرائط کے مطابق ہو اور خلوص نیت کے ساتھ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ سر میرا اگلا کوشچن آپ کے ساتھ ہے، قاری صاحب نے بڑی اچھی چیز بیان کی ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ کسی بھی عبادت کی بیس ہے۔ ایک اور چیز نظر سے گزری ہے ٹک ٹاک کے ریفارمز پہ ہی، یا ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کیٹل شو دیکھا جس میں قربانی کے جو بیل تھے ان کو خواتین ہوش ربا لباس میں ناچتی پھلانگتی آئی ہیں اور ان جانوروں کو لے کر وہ کیٹ واک کروائی۔ سر یہ قربانی کا جو یہ چیز ہے یہ سمجھ سے بالا تر گزر گئی۔ وہ وہی چیز ہے نا کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے، جو ایک مسلمانوں کا شعار ہے، ایک اسلام کا شعار ہے قربانی کرنا، اور اس شعار کو وہ کہہ لیں غلط ملت کر رہے ہیں، مکس اپ کر رہے ہیں اور چیزوں کے ساتھ، گوشت تول رہے ہیں نا، بیسیکلی تو گوشت ہی تول رہا ہے نا، بالکل، کہ وہ 1000 kg کا جانور ہے، ایک 800 kg کا جانور ہے، بھلا تو وہی لگے گا جو 700-800 kg کا ہے، بالکل، لیکن جس غریب کا 300-400 کلو کا جانور ہے وہ تو سر وہ میرے جیسا بندہ تو ویسے ہی وہی چیز ہے، وہ شو آف زیادہ ہو گیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو اس ریس میں یعنی 20 لاکھ کا جانور لینا ہے، 30 لاکھ کا جانور لینا ہے، یعنی بولیاں لگ کے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، تو قربانی کا جذبہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے 20-30 لاکھ کا 30 لاکھ کا جو جانور لینا ہے، میرے خیال میں، میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ وہ 30 لاکھ کے آپ غریب لوگوں میں ایک 50,000 کا یا 1 لاکھ کا کوئی ایک
ایک ایک بکرا بھی ان گھروں میں دیں، اور وہ جو اس کی جو اضافی قیمت ہے بلا وجہ کی بنی ہوئی ہے، اگر وہ ایک 10 لاکھ کا جانور ہے اور 30 لاکھ کا بک رہا ہے صرف اس کی جو ہے وہ ایک شو شاہ کے لیے، شو آف کے لیے، تو وہ اس کی بجائے وہ آپ یعنی 20-30 لاکھ کے جو ہے وہ کتنے جانور آ جائیں گے، اور کتنے لوگوں کو وہ ایک ایک بکرا دیتے ہیں، اور ان کے بچوں کی، ان کی فیملی کی جو ایسے گھر ہوں جہاں پہ جو بیچارے نہیں افورڈ کر سکتے، تو ان کو فیل ہو کہ جی ہم بھی قربانی کر رہے ہیں، ایسے فیل ہو، وہ ایک ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے کہ فقیروں کی طرح مانگ رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے جو لیبر طبقہ ہے نا، میں اکثر ان سے بات ہوتی رہتی ہے نا، تو وہ عید پہ آ کے اکثر بتاتے ہیں کہ پچھلی عید کا گوشت کھایا، اس بڑی عید پہ گوشت کھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کے لیے اتنی آسانی پیدا کرتا ہے کہ وہ گوشت کا ایک جو سرکل ہے، میں گوشت کا ہی سرکل کہوں گا، پیسوں کے بعد تو یہ گوشت کا سرکل ہی ہوگا نا، کہ مسلمان ایک طرف تو حج کرنے جا رہا ہے، جیسے قاری صاحب نے بتایا کہ مالی عبادت ہے، اس کے بعد قولی عبادت ہے اور فعلی عبادت ہے، تینوں عبادات کا مجموعہ حج ہے، اور میں نے الحمدللہ خود ایک حاجی ہوں، حج کیا ہوا ہے، تو مجھے اس میں جو چوتھا رکن صاحب ہے کہ صبر کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو سر یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ خواتین جو ناچتی پھلانگتی آتی ہیں، یہ تو قطن جو ہے وہ اپنی جو ایک اسلامی شعار ہے، اسلامی عبادت ہے، اس کو خراب کرنے والی بات ہے۔ یہ جو اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، ان کا تو جو ہے خواتین کا اس طرح کا باہر آنا، ان کو ایسے لباس میں آنا، پھر یہ سارا منع ہے۔ تو وہ ویسے ہی منع ہے یہ جائے کہ وہ آپ جو ہے وہ جو ایک عبادت ہے، اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ اس طرح کے لباس میں مسجد میں آ کے کوئی نماز پڑھے اور مردوں میں، تو کتنا برا لگے گا، کتنا عجیب لگے گا۔ یہ قربانی کا بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی فرض ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس میں پھر اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ پھر وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لو جی اتنے آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ اس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ آپ غریب کی پیسوں سے مدد کر دیں، بالکل ہے، واٹر کولر لگا دیں، ہاں واٹر کولر لگا دیں اور یہ کر لیں۔ اچھا وہی والے جو ہیں وہ جب کبھی کوئی ایسے اور چیزوں میں فضول خرچی کرتے ہیں، بسنت ہوئی یا کوئی اور چیزوں میں، سپورٹس میں شبرات آ جاتی ہے، سپورٹس میں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اور ایک سیاسی جلسہ ہے تو وہ 50,000 لگا کے اسلام آباد چلے جائیں گے، بالکل ایسے ہی ہے، اور وہی والے لوگ بات کریں گے لو جی قربانی پہ آپ نے 50,000 لگایا، وہی والے کسی غریب کو پیسے دے دیں، اسپیکٹ نہیں ہے نا ان کے پاس، وہ خود سے یعنی آپ سارا کچھ یوز کر رہے ہیں، آپ گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، موبائل فون ہے، ساری چیزیں ہیں، قربانی پہ آ کے جو ہے کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے بچا کے آپ کسی کو واٹر کولر لگا دیں، کسی کو جو ہے کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی بیوہ کی مدد کر دیں، لیکن جو ایک قربانی کی عبادت ہے یہ تو ایسے ہی ہے نا، نماز چھوڑ کے تو آپ کچھ اور کرنے لگ جائیں، روزہ چھوڑ کے، رمضان چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگ جائیں، تو وہ فرائض جو ہیں وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنی اور چیزوں کو، موبائل 5 لاکھ کا نہ رکھیں، آپ مدد کریں دوسروں کی، کس نے منع کیا؟ ہاں جی بالکل صحیح بات۔ اچھا شیخ صاحب، یہ ٹیچر نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، ہمارے نالج میں ایک چیز لائی ہے، اچھی بات تو میرے منہ سے نکل گیا ہے کہ میں نے جی قربانی نہیں کرنی، میں نے واٹر کولر لگا دینا، میں نے غریب کی مدد کر دینی ہے، میں نے فلانے کی 3 لاکھ کا بیل نہیں لینا، مثال اب آپ بھی بیل کا آخر جانور گاؤں میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، قیمتیں کافی زیادہ ہو گئی ہیں، جی بالکل اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں نے 3 لاکھ یا 2 لاکھ کا بیل نہیں لینا، میں نے غریب کی بچی کی شادی کر دینی۔ یہ تو تھوڑا سا بتائیں کہ ایسا ممکن ہے؟ ایک بندہ ثابت سی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کر رہا کہ جانور کو میں نے ہرٹ نہیں کرنا، دوسری جگہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ اصل کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ شعائر اللہ کا مذاق اڑانے والے ہیں، یعنی کہ یہ جو اللہ وہ بھی نیکی ہے، نیکی ہے، بالکل نیکی ہے، کریں، وہ لازمی تو نہیں ہے کہ وہ صرف انہی پیسوں سے وہ نیکی کریں، باقی 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں، باقی اتنے دن ہیں، ان کے اندر یہ نیکی کا ان کو جذبہ نہیں آتا، لیکن یہ جو ان کا ایک اور کنسیپٹ ہے نا کہ جانور پہ چھری پہ لگتی ہے تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا، جانور بھی تو ایک روح ہے اللہ کی، اور اس کے اندر سے خون نکلے گا، اس کو تکلیف ہوگی، ہم نے وہ تکلیف نہیں بچانی، اس کی جگہ ہم کہیں پیسہ کہیں اور خرچ کرتے ہیں، قربانی ہے نا جی۔ وہ جانوروں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو ہے نا بہترین ایک کلپ ہے، تو اگر موقع ملے تو سرچ کر کے آپ دیکھیں اس کو،
تو اس کے اندر وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ سائنس نے بھی آج نا اس بات کو تسلیم کر لیا، جب جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، جب وہ حرکت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے باڈی سے بلڈ کو جو ہے وہ ریموو کر رہا ہوتا ہے، پمپ کر رہا ہوتا ہے، باہر نکال رہا ہوتا ہے، تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا یہی لوگ اگر سپوز ڈیلی چکن کھاتے ہیں وہ ذبح نہیں ہوتے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، ڈیلی بات ہی ہے۔ اتنے سے بڑے ریسٹورنٹ بنے ہیں، چکن مٹن ہر چیز جو ہے وہ ریسٹورنٹس میں کھایا کرتے ہیں، اس وقت بھی ذبح ہو کے ایون ہم تو مسلمان تو ذبح کرتے ہیں نا پراپر، تو جو دوسرے کنٹریز ہیں ایسے جو مسلم کنٹریز نہیں ہیں وہاں پہ وہ اس کا کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کر کے تو جو ہے نا کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جانور کو، اب پودے بھی جاندار ہیں ویسے، بالکل ایسے ہی، تو اس طرح جو ہے وہ ایک اور بات ہے نا سر، میں بات کاٹتا ہوں، دودھ بھی تو پیتے ہیں انہیں جانوروں ہاں انہیں جانوروں کا دودھ بھی پیتے ہیں، اللہ دودھ بھی پیتے ہیں، ہم لوگ دودھ اور کہاں سے آتا ہے، دودھ بھی تو ان حلال جانوروں کا، گائے بھینس کا دودھ ہی پیتے ہیں۔ صرف قربانی پہ جانوروں کو تکلیف نہیں ہوتی، ڈیلی جو ہے وہ اس پہ جو ذبح ہوتے ہیں اس وقت ظاہر ہے ہر جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا قاری صاحب یہ ہمیں بتائیے گا کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ گوشت اللہ تعالیٰ کو اتنا عزیز نہیں ہے، نہ ہی جانور کا خون چاہیے، اللہ تعالیٰ تقویٰ مانگ رہا ہے، اور ہم لوگ ویوز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت والے دن یہ ریاکاری کا عمل آپ نے بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سب سے جو پہلے معاملات، دوزخ کے معاملات ریاکار کو شروع کرے گا، تو ہمارے معاشرے میں ریاکاری آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ مجھے تو ہر جگہ ہی نظر آ رہی ہے، قربانی کا معاملہ تو 99% ریاکاری پہ کھڑا ہوا ہے، ریاکاری پہ کھڑا ہوا ہے، بالکل اسی طرح ہی آپ کی بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے نا تو اس کے اندر پھر دل کا معاملہ آ جاتا ہے۔ ایک آدمی اگرچہ ویڈیو بناتا ہے اپنے جانور کی، وہ اس نیت سے بناتا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے مجھے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، لوگ بھی دیکھیں جن کو جو صاحب حیثیت ہیں اور وہ قربانی نہیں کر رہے، وہ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے یا میرے جانور کو دیکھیں گے، یا میں اس جانور کو باہر لے کے جا رہا ہوں اس لیے سے ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، تو مجھے بھی کرنی چاہیے۔ اگر یہ نیت ہے نا تو پھر تو ہے درست ہے، اور اگر صرف پبلسٹی کے لیے، بلے بلے کے لیے اور لوگوں کی جو ہے وہ شابش کے لیے اگر اس نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ ریاکاری کے اندر۔ اچھا سر، وہ ریاکاری سے بات یاد آئی کہ میرا بیٹا ہے چھوٹا نا، 4 سال کا ہے ماشاءاللہ، تو وہ ایک دن نا اپنے بھائی سے لڑ پڑا، تو وہ کہتا دیکھ دیکھ تیرا باپ آیا، تو میں نے کہا یار یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہتا پاپا وہ بیل نہیں آتا بھاگتا، تو وہ بیل تو چلتا آ رہا ہوتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے گانے لگ جاتے ہیں۔ سر یہ کیا بات ہے؟ یہ وہ مطلب سانگ لگا دیتے ہیں یا کوئی ایسا ایکشن، فلم کا ایکشن اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ یہ بات کرتے ہیں، آپ تو جانوروں کا جیسے کیٹ واک ہوتی ہے، شو ماڈلنگ ہوتی ہے، وہ والے بھی منڈیوں میں لوگ کرواتے ہیں، اور پھر ساتھ اس میں بہت بےہودہ وہی والے سانگ لگائے ہوتے ہیں۔ نہیں ٹک ٹاک پہ منڈی میں تو مثلا ملک میں 1000 لوگ بھی نہیں جاتے، ٹک ٹاک پہ تو کئی کروڑ لوگ جا رہے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے نظر آتی ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ جو ہے یہ احتیاط کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے جو تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی مجھے لگتا ہے عذاب کی طرف جا رہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے، ڈی ٹریک ہو رہے ہیں سب اکثر۔ ایک بندہ ہے اس نے 3-4 اونٹ پکڑے ہیں اور وہ جناب ایسا بڑا خوفناک گانا لگا لیتا ہے کہ جیسے دشمن کو اویئر کر رہا ہے کہ یہ اونٹ جو ہے نا یہ بس تمہارے اوپر چھوڑ دینے میں۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے، جو ایک تعلیمات ہیں جو اس سے جذبہ پیدا ہونا چاہیے دل میں، اس کی طرف رغبت بچوں کو بھی دلوانی چاہیے، نوجوانوں کو، اور اس کے لیے والدین کو، اساتذہ کو تعلیم دینی چاہیے، خاص طور پہ جو ہے وہ گائیڈ کرنا چاہیے کہ قربانی کو، قربانی کے دنوں کو، اور یہ جو خاص طور پہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، جو 10 دن ہیں بہت مبارک دن ہیں یہ، اور اس میں کیا کیا اعمال جو ہیں اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں، اس کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اللہ روزے کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے بھی رکھتے تھے ان دنوں میں، اور استغفار اور نماز کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ
99.9% جو پاکستانی ہیں ان کو یوم تشریق کی حرمت کا پتہ ہی نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ 9-10 محرم کا لوگوں کو پتہ ہے, یہ ایسے وہ بھی بہت مبارک دن ہے, لیکن یوم تشریق کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا ہم لوگوں نے. یہ ایسے دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی قسم بھی اٹھائی ہے قرآن مجید سبحان اللہ, وہی میں نے کہا نا یوم تشریق ولیال عشر والشفع والوتر. تو یہ سورہ فجر جو ہے محدثین کرام مفسرین کرام بیان کرتے ہیں, تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی لکھا ہے, دیگر جو ہے وہ تفسیروں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. یہ اتنے فضیلت والے, اور نبی کریم علیہ السلام ان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور تکبیرات پڑھا کرتے تھے. ہمارا معاشرہ جو اس طرف تو آتا نہیں ہے, وہ جو ہے سوشل میڈیا پر جو اس طرح آپ کا بات کر رہے ہیں کہ ٹک ٹاک بنانے پر اور ویڈیوز بنانے پر اور ویوز کے چکروں کے اندر اور سبسکرائبرز کے چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے, اللہ رب التقوی للہیت نصیب فرمائے. سر ایک اور چیز ہے کہ جانور پالتے نہیں ہیں, قربانی تو خود کا جانور خود سے لگاؤ کہ جانور کو ہونی ہوتی ہے. تو ہم لوگ عید سے 15 دن پہلے جو جانور لا کے ٹک ٹاک یوز کر لیتے ہیں, تو پالنے کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا, قربانی کا کنسیپٹ نہیں میرے نزدیک. شہروں میں خاص طور پہ یہ چیز جو ہے وہ تھوڑا لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے, مصروفیات کی وجہ سے اس چیز کو مشکل سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم آخری 10 دن جو ہے ڈپریشن دور کر دیتے ہیں. ویسے پشو پالنا, جو پشو ہے نا وہ پشو پالنا, وہ ڈپریشن دور ہوتا ہے. میرا آخری سوال جناب قاری صاحب سے. قاری صاحب ماشاءاللہ خود بھی جانور پالتے ہیں اور بڑے ذوق سے جانور رکھتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں. قاری صاحب نماز نہیں پڑھنی اور قربانی کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے, کوئی نماز نہیں پڑھنی, کوئی سچ نہیں بولنا. قربانی کا ہمارے جو ہے وہ 40-50 جو کہتے ہیں نا پارو یا حصے, کو 8-10 اونٹ باہر کھڑے ہیں, کو 15-20 گائے کھڑی ہیں اور جناب پورا حال بھرا ہوا ہے. ہم ان کو پٹھے تو لا رہے ہیں, ہم ان کا جذبہ تو پورا کر رہے ہیں, لیکن آج آپ کے جمعہ ماشاءاللہ ٹوٹل نماز پہ تھا. کیا نماز پڑھے بغیر قربانی کا فلسفہ پورا ہو سکتا ہے؟ یہ جی بیسک جو پوائنٹ ہے نا وہ نماز والا ہی ہے. سبحان بیسک جو چیز ہے وہ نماز ہے. اگر نماز جس طرح کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے نا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر اس انسان کی نماز و ان صلوحت الاعمال کلو, اگر اس کی نماز صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی سارے صحیح ہوں گے. وَإِن فَسَدَتِ الْأَعْمَالُ كُلُّ, اگر اس کی نماز فاسد ہو گئی یعنی کہ اس کی نماز پوری نہ ہوئی تو اس کے باقی سارے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے, فاسد ہو جائیں گے. تو یہ بیسک چیز جو ہے یہ نماز ہی ہے. اگر انسان پورا مثال جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, جمعہ نہیں پڑھتا, صرف ایک ہی فریضہ ادا کر رہا ہے, تو یہ تو بات اچھی نہیں ہے نا. باقی بھی جو ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ اس پر فریضہ ہے نماز کا, اس کو وہ بھی ادا کرنا چاہیے. تو یہ تو سال کے بعد آتا ہے. یہ صرف اور صرف لوگوں کے دکھلاوے کے لیے سمجھو وہ کر رہا ہے کہ اس نے قربانی نہیں کی تو کیا. اور یار قیامت والے دن تو سب سے پہلے دوزخ میں اسی کی جائے. میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے قیمتی آراء سے ہمیں روشناس کروایا. ناظرین, قربانی واجب بھی ہے, فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے, لیکن اس کو زحمت مت بنائیں. اپنے لیے بھی اور اپنے اہل خانہ کے لیے اچھے اعمال آگے بھیجیں. یوم تشریق کا ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کی حرمت کتنی ہے. تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور تاکہ آپ کو مزید اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں. السلام علیکم.